ایڈیپس، میرے بچوں، کیڈمس کے شجرے کے موجودہ نسل جس نے اس قدیم گھر تھیبس میں پرورش پائی، تم ان قربان گاہوں کی سیڑھیوں کے سامنے ملتجانہ انداز میں اپنے ہاتھوں میں شاخیں اور ہار لیے کیوں کھڑے ہو؟ شہر میں ہر طرف بہو رات اگربتیوں جیسی خوشبودار دھواں، دعائیں اور ماتمی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ پیغام رسانوں کے ذریعے آپ لوگوں کا حال معلوم کیا جائے، اس لیے میں مشہور و معروف ایڈیپس بذات خود آپ لوگوں کی بات سننے کے لیے چلا آیا ہوں، ایک پادری کو مخاطب کرتے ہوئے۔ چونکہ آپ ان سب سے زیادہ عمر رسیدہ ہیں، اس لیے آپ ان سب کی ترجمانی کرتے ہوئے مجھے بتائیں کہ آپ کس پریشانی کا شکار ہیں۔ آپ کو کسی خوف کا سامنا ہے یا کسی چیز کی ضرورت ہے؟ مجھے بتائیں اور کسی شک و شبے میں نہ پڑیں کہ میں آپ کی مدد کروں گا یا نہیں۔ میں ہر ممکن طریقے سے آپ کی مدد کروں گا۔ میں بے حس ہوتا اگر میرا دل آپ کو ملتجی دیکھ کر پسیج نہ جاتا۔ پادری عظیم ایڈیپس، اے تھبیس کے طاقتور بادشاہ، آپ دیکھتے ہیں کہ ہم تمام عمروں کے لوگ، بچے، جوان اور بوڑھے، آپ کے محل کی قربان گاہ کی سیڑھیوں سے کس طرح سے چمٹے ہوئے ہیں کہ یہاں کچھ لڑکے ہیں جو بغیر سہارے کے بامشکل ہی کھڑے رہ سکتے ہیں۔ یہاں بہت بوڑھے پادری بھی ہیں، جیسا کہ میں خدا کا پادری ہوں، اور ان میں سے چنے گئے غیر شادی شدہ نوجوان بھی ہیں۔ جہاں تک باقی عوام کا تعلق ہے، وہ اپنے ہاتھوں میں زیتون کے ہار لیے چوکوں میں عقل کی دیوی پیلس، سورج دیوتا اپولو کی 2 خانقاہوں پر ہجوم کی شکل میں انتظار کر رہے ہیں، جہاں اپولو دہکتے ہوئے انگاروں میں بولتا ہے۔ خود آپ کی آنکھیں اس چیز کی گواہی دیں گی، تھیبس صبح حالی کا شکار ہے اور موت کی چڑھتی ہوئی لہر سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتا۔ ایک مہلک روگ پھولوں اور پھلوں کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ مویشیوں کے ریوڑ بیمار ہیں، بچے مردہ پیدا ہوتے ہیں اور عورتیں بیکار میں درزہ میں مبتلا ہوتی ہیں۔ طاعون اور موت کا دیوتا مکرو آسمانی بجلی کی طرح پورے شہر میں تباہی پھیلا رہا ہے، اور کیڈمس کا پورا شہر یعنی تھیبس مکمل طور پر تباہ، حالی اور تاریک ہو چکا ہے۔ یہ موت ہی ہے جو تھبیس کی بدحالی پر ضربے لگا رہی ہے۔ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ آپ لافانی دیوتا نہیں ہیں بلکہ ایک انسان ہیں، لیکن پھر بھی ہم آپ کو برے وقت میں سب سے بہترین آدمی اور خدا کے نزدیک عقل مند ترین شخص سمجھتے ہوئے آپ کے پاس مدد کی اپیل کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ آپ ہی تھے جس نے ہمیں ایک بے رحم بلا سفکس سے بچایا تھا، اور ہم اسے لمبے عرصے تک اپنی جانوں کا نذرانہ خراج پیش کرتے چلے آ رہے تھے۔ اس سلسلے میں نہ تو آپ ہم سب لوگوں سے زیادہ کچھ جانتے تھے اور نہ ہی ہم آپ کو کچھ سکھا سکتے تھے، بلکہ آپ کے اندر کسی دیوتا کی روح آ گئی تھی جس نے ہمیں اس بلا سے نجات دلائی۔ اس لیے اے طاقتور بادشاہ، ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ ہماری حفاظت کا بندوبست کیا جائے اور ہمیں دیوتاؤں یا انسانوں کی مدد سے اس مصیبت سے نجات دلائی جائے۔ ماضی میں آزمایا ہوا ایک عقل مند بادشاہ ہی مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے اور اچھے انداز میں کر سکتا ہے۔ اے انسانوں میں سب سے نیک شخص، اپنی شہر میں زندگی بحال کر دو۔ ذرا سوچو، کافی عرصہ پہلے تمہاری فتح کی وجہ کس طرح تمام لوگ تمہیں نجات دہندہ کہتے تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب لوگ تمہارے بادشاہت کے دور کو یاد کریں تو یہ نہ کہیں کہ ہم کھڑے ہوئے اور کچھ عرصے بعد گر گئے۔ اس ریاست کو طاعون کی بیماری سے بچاؤ۔ ایک مرتبہ بہت سال پہلے اچھے شگن کی وجہ سے تم ہمارے لیے خوش قسمتی لائے تھے۔ دوبارہ اسی طرح بن جاؤ۔ کوئی آدمی بھی اس زمین پر حکومت کرنے کے لیے تمہارے اختیار پر اعتراض نہیں کرتا، لیکن حکومت انسانوں پر کرو، نہ کہ مردہ شہر پر۔ جب خالی گزرگاہوں پر زندگی حرکت کرتی نظر نہیں آتی تو بحری جہاز محض ڈھانچے ہوتے ہیں اور قلعے بیکار ہوتے ہیں۔ ایڈیپس، اے بیچارے بچوں، تمہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جو خواہش تمہیں یہاں لائی ہے، میں اس سے اچھی طرح آگاہ ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم مہلک انداز میں بیمار ہو، لیکن تم صرف ایک عام شخص کی طرح بیمار ہو، میری طرح بیمار نہیں ہو۔ تم میں سے ہر ایک محض ذاتی تکلیف میں مبتلا ہے، دوسروں کی تکلیف نہیں جانتا، لیکن میری روح سارے شہر کے لیے بھی اور میری ذات کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کرا رہی ہے۔ میں سو نہیں رہا تھا، یعنی میں ان حالات سے بے خبر نہیں تھا۔ آپ مجھے اس بارے میں آگاہ نہیں کر رہے ہو؟ نہیں، میں ایک لمبے عرصے سے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے پھر رہا ہوں،
آپ کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے میں نے بہت سے منصوبوں پر غور کیا تھا۔ اپنی پوری کھوج کے بعد مجھے ایک کارآمد راستہ نظر آ گیا اور میں نے اختیار کر لیا۔ میں نے منوکیوس کے بیٹے اور ملکہ کے بھائی کریون کو رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ڈیلفی اپولو کے الہام والی جگہ بھیجا ہے کہ میرا کون سا عمل یا یقین دہانی شہر کو بچا سکتی ہے۔ تب سے میں ایک ایک دن گن گن کر گزار رہا ہوں اور آج میں بہت پریشان ہوں کیونکہ اس نے واپس آنے میں بہت دیر کر دی ہے۔ وہ وہاں کیا کر رہا ہے اسے گئے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے، پھر بھی جو ہی وہ واپس آئے گا اور جو کچھ دیوتا اسے حکم دیں گے میں بلا چوچ راہ سر انجام دوں گا۔ پادری، آپ کا وعدہ بڑا بر وقت ہے۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ کریون واپس آ گیا ہے۔ ایڈیپس: اے میرے آقا اپولو، خدا کرے کہ اس کی لائی ہوئی خبر بھی اتنی اچھی ہو جتنا کہ اس کا جھمکتا ہوا چہرہ۔ پادری: یہ خبر بری نہیں ہوگی کیونکہ اس نے سر پر خوشی کی خبر والا بیٹری کی نرم ٹہنیوں کا گجرا پہنا ہوا ہے جو کہ بیری سے لدا ہوا ہے۔ ایڈیپس: ہمیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا خبر لایا ہے۔ وہ اب اتنا قریب پہنچ گیا ہے کہ ہماری آواز سن سکے۔ او شہزادے بھائی منیکیوس کے بیٹے، آپ ہمارے پاس دیوتا سے کیا خبر لائے ہیں؟ کریون: یہ امید افزا جواب ہے۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر بڑی بڑی مصیبتوں سے اچھی طرح نپٹا جائے تو اس کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے۔ ایڈیپس: ہاتف کا جواب اوریکل کیا تھا؟ ان ابہام الفاظ سے میں اب بھی امید و خوف کے درمیان لٹکا ہوا ہوں۔ کریون: کیا آپ کی مرضی یہ ہے کہ آپ مجھ سے یہ بات ہمارے ارد گرد اکٹھے ہونے والے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر سنیں؟ میں تو بتانے کے لیے تیار ہوں، لیکن کیا ہمیں اندر نہیں چلے جانا چاہیے؟ ایڈیپس: ان تمام لوگوں کو اس کا علم ہونے دو، انہی لوگوں کے لیے تو میں خود سے زیادہ پریشان ہوں۔ کریون: تب تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو میں نے ڈیلفی میں سنا، دیوتا نے ہمیں صاف الفاظ میں حکم دیا ہے کہ ہم تھیبیس کی سرزمین سے اس پرانی غلاظت بوڑھے غلیظ شخص کو نکال باہر کریں جس کے بارے میں لگتا ہے کہ ہم نے پناہ دے رکھی ہے، اسے مزید پنپنے نہیں دینا چاہیے۔ ایڈیپس: کون سی غلاظت؟ ہم اسے کیسے جان چھڑائیں؟ کریون: اسے جلا وطن کر کے یا قتل کر کے، یعنی قتل کا بدلہ قتل۔ یہ قتل ہی تھا جو وبائی آندھی اس شہر میں لایا۔ ایڈیپس: کس کا قتل؟ یقیناً دیوتا نے مقتول کا نام تو بتایا ہوگا۔ کریون: میرے آقا، بہت عرصہ پہلے، آپ کے یہاں پر حکومت کرنے سے پہلے، لیوس ہمارے بادشاہ تھے۔ ایڈیپس: مجھے علم ہے، میں نے دوسروں سے اس کے بارے میں سنا تھا، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ کریون: وہ قتل ہو گیا اور اب اپولو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جنہوں نے بھی اسے قتل کیا تھا اس سے انتقام لیں۔ ایڈیپس: کن سے؟ کہاں سے؟ اور وہ قاتل؟ اتنے عرصے بعد ہمیں اس جرم کا سراغ کہاں سے ملے گا؟ کریون: دیوتا نے بتایا تھا کہ اگر ہم تحقیقات کریں تو یہیں اسی سرزمین پر سراغ مل سکتا ہے، ہم معمولات کی تہہ تک پہنچ سکتے ہیں ورنہ وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ ایڈیپس: مجھے بتاؤ، کیا لیوس اپنے گھر میں قتل ہوا تھا یا میدانوں میں یا کسی غیر ملک میں؟ کریون: اس نے کہا تھا کہ اس کا زیارت پر جانے کا ارادہ ہے لیکن وہ دوبارہ گھر واپس نہیں آیا۔ ایڈیپس: کیا وہاں کوئی نہیں تھا، کوئی عینی شاہد، کوئی ساتھی جو بتا سکے کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ کریون: وہ سب کے سب مارے گئے سوائے ایک کے، وہ بھاگ نکلا اور اتنا خوفزدہ تھا کہ صرف ایک بات ہی یاد رکھ سکا۔ ایڈیپس: وہ ایک بات کیا تھی؟ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بات ہی سارا معاملہ حل کر دے اگر ہم اس سے فائدہ اٹھانے کی ٹھان لیں۔ کریون: اس شخص نے بتایا تھا کہ رہزانوں کے ایک گروہ نے اس پر حملہ کیا تھا اور تعداد میں بادشاہ کے ساتھیوں سے زیادہ تھے اور بادشاہ پر غالب آ گئے۔ ایڈیپس: حیرت کی بات ہے کہ کوئی راہزن خود بخود اتنی جرأت کر سکے جب تک کہ یہاں کے کسی گروہ نے اسے ایسا کرنے کے لیے رقم نہ دی ہو۔ کریون: ہم نے اس کے بارے میں سوچا تھا لیکن لیوس کی موت کے بعد نئی آفتیں اٹھ کھڑی ہوئیں اور ہمارے پاس شاہی خاندان میں انتقام لینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ ایڈیپس: وہ کون سی ایسی آفتیں تھیں جنہوں نے قاتلوں کو ڈھونڈنے میں رکاوٹ ڈالی؟ کریون: پہیلی پوچھنے والی بلا، سفکس کے گانے، پہیلی نے ہمیں اس بلا کے علاوہ تمام اسرار سے بیگانہ کر دیا۔ ایڈیپس: تب تو ایک مرتبہ مجھے ہی اس راز کو سامنے لانا ہوگا۔ اپولو نے جو کچھ ظاہر کیا ہے
اور جس طرح تم نے مقتول کے لیے تفشیش کا اظہار کیا ہے یہ موزوں ترین بات ہے۔ تم دیکھو گے کہ تمہارا ساتھ اسی طرح دوں گا جس طرح مجھے دینا چاہیے۔ یہ ساتھ اس شہر اور اس کے دیوتا کا انتقام لینے کے لیے ہوگا۔ یہ انتقام اس طرح کا نہیں ہوگا کہ جو کسی دور کے دوست کے لیے ہوتا ہے، بلکہ میری اپنی ذات کے لیے ہوگا کہ میں اسے برائی سے چھٹکارا بادشاہ کا قتل جس نے بھی کیا ہے۔ کون جانتا ہے کہ وہ میرا قتل کا فیصلہ بھی کسی لمحے کر لے۔ اس طرح میں مقتول بادشاہ کے انتقام لے کر اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہوں۔ اس لیے میرے بچوں سنو، اپنی زیتون کی شاخوں کو اٹھا کر قربان گاہ کی سیڑھیوں سے اتر جاؤ۔ آپ میں کوئی جائے اور کیڈمس کے باقی لوگوں کو لا کر یہاں جمع کرے۔ تم انہیں یہ بات بتا دینا کہ میں جو کچھ کر سکتا ہوں ضرور کروں گا۔ ایک ملازم پیچ انہیں بلانے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اس طرح خدا کی مدد سے ہم لوگ بچ جائیں گے، ورنہ سمجھ لو ہم مارے گے۔ پادری: بچوں، ہمیں یہاں سے جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ ہم اسی مقصد کے لیے یہاں آئے تھے، اور اب تو بادشاہ نے خود بھی صورتحال کو سنبھالنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ فیبس نے ہمیں ایک استخارہ اوریکل بھیجا ہے۔ کاش ہماری حفاظت کے لیے وہ خود نیچے اتر آئے اور اس شہر کو طاعون سے چھٹکارا مل جائے۔ اڈیپس اور کریون سٹیج سے ہٹ کر مرکزی دروازے سے محل کے اندر چلے جاتے ہیں۔ پادری اور التجا کرنے والے لوگ دائیں بائیں منتشر ہو جاتے ہیں۔ ذرا سے وقفے کے بعد کورس آرکسٹرا داخل ہوتا ہے۔